السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 52واں سبق ہے۔ 2 روز پہلے ایک نیوز پڑھنے کو ملی کہ لاتور ضلع کے اندر ایک گاؤں میں ایک لڑکی نے اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی وہ اس کے گاؤں سے دور تھا اور بس کا پاس بنانے کے لیے اس کے پاس میں 260 روپے نہیں تھے۔ یہ نیوز پڑھنے کے بعد میرے کو ایک دم سے دھچکا لگا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ 260 روپے سے مہنگا جوس پی لیتے ہیں، ان کے لنچ اور ڈنر کا جو بل بنتا ہے وہ 1500 اور 2000 روپے ہو جاتا ہے۔ اور گاؤں دیہاتوں میں یہ حالات ہے کہ ایک لڑکی کو صرف 260 روپے جیسی معمولی رقم کے لیے اپنی جان گنوانا پڑی۔ خیر، ہماری حکومت، گورنمنٹ، اس سے تو ہم لوگ نا امید ہو چکے ہیں، ان کے بھروسے پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سماج میں ہم لوگ جو رہنے والے ہیں ہم بھی اس بچی کے جان کے ذمہ دار ہیں۔ آج اصل میں ہمارے بخیلی کی وجہ سے، ہمارے بخل کی وجہ سے اور ہمارے زکوٰۃ صدقات کو وقت پر نہیں ادا کرنے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیوائیں، بہت سارے یتیم، بہت سارے غریب اور محتاج مسکین لوگ ایسے ہیں جو غلط قدموں پہ چلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ہمارے مسجدوں کے سامنے، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے گھروں پر بہت سارے محتاج مسکین آتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوں کہ آج کل مسجدوں کے سامنے جو ہماری مانگنے والی ماں بہنیں بیٹھتی ہے، لوگ ان کی امداد کرنے سے زیادہ ان پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بولے آج کل مانگنے والے جو ہے ان کے پاس تو موبائل فون بھی ہے، ان کے گھروں پہ ٹی ویاں بھی ہے، ان کے پاس تو زیورات بھی ہے، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر کسی کے گھر پہ موبائل فون بھی ہے یا ٹی وی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کا عمل ہے۔ وہ اگر ہمارے مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں یا ہمارے گلی کوچوں میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن میں کہا وہ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والوں کو جھڑکی مت دو، ان کو ذلیل مت سمجھو، ان کو گرا ہوا مت سمجھو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا خدا نہ کرے کل کو میرے اور تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ ہم کو مانگنے کے لیے نکلنا پڑے۔ اللہ کسی مسلمان پر ایسے اوقات نہ لائے۔ لیکن قرآن میں کہا کہ ان کو حقیر بھی مت سمجھو۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی صفت بیان کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مشرکین کی صفت ہے جو غریبوں کی مدد کرنے میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا، مسکینوں کی مدد کرنے میں نہیں آتا تھا۔ یہی حال آج ہمارا ہو چکا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ہمارے محلوں میں، مسجدوں کے سامنے وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے شریعت کے اندر زکوٰۃ کا دینا صرف غیر مسلم کے لیے ناجائز ہے، اس کے علاوہ آپ ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو بچی جس کا انتقال ہوا یہ بھی غیر مسلم تھی، لیکن ہمارے مسلمان بھی اگر بینکوں کے اندر ہمارا ہزاروں لاکھوں روپے بیاج جو ہے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ انٹرسٹ کے پیسے نکال کر بھی ہم ایسے غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے مسجد کے سامنے۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کے نکلا، ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے، بولے مولانا وہ غیر مسلم عورت ہے جو برقع پہن کر جو ہے مانگنے کے لیے آئی ہے۔ تو میں نے کہا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اگر غیر مسلم بھی ہے، بیچاری محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے لیے اللہ کے گھر کے سامنے آئی ہے، وہ تیرے گھر کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر وہ بیچاری مسجد کے سامنے آنے کی بجائے، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو غیرت مند ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ مسجدوں کے سامنے آ کر مانگتے ہیں، وہ گلی کوچوں میں مانگتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو مسجدوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے 50 غلط راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ جا کر جو ہے ان طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں اور عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ بولے مسجد کے سامنے کون بھیک مانگتے بیٹھیں گا؟ یہ مانگنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں، جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو غلط قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک جگہ دیکھا، ایک صاحب جو ہے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے۔
اور آخر میں انہوں نے مستحقین کے زکوٰۃ کے بارے میں جب بتایا تو اس میں یہ کہا، بولے بھائیو، یہ جو مسجدوں کے سامنے اور گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو صدقہ اور زکوٰۃ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹی ویاں ہوتی ہے، اور ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست نے ان سے پوچھے، بولے حضرت اگر ان کو نہیں دینا چاہیے تو پھر کس کو دینا چاہیے؟ بولے ہم کو دینا چاہیے، ہمارے پاس میں سارے مستحقین ہیں، اس کے جو اصل حقدار ہے وہ ہمارے پاس میں ہے، آپ نے ہم کو دینا چاہیے، ہم برابر ان حقداروں تک پہنچائیں گے۔ پھر میں نے بیان کے بعد ان سے ملاقات کیا اور میں نے کہا، اللہ کے بندے، ارے تھوڑا بہت تو چھوڑو ان کے واسطے، یہ جو بیچارے مانگنے والے ہیں، امت کی 99% صدقے زکوٰۃ تو تم ہی لوگ لے جا رہے ہو، ارے کم سے کم 1-2% ان کے لیے بھی چھوڑو۔ آج یہ قوم میں جو غریبی ہے، یہ جو ذبو حالی ہے، یہ جو پریشان حالی ہے، یہ جو بیواؤں کی بہتات ہے، یہ جو یتیم ہیں، یہ کہاں جائیں گے اگر ساری زکوٰۃ صدقے خیرات تم ہی وصول کر کے لے کے چلے جاؤ گے؟ چھوڑو نا ان کے لیے بھی کچھ تو بھی چھوڑو، 1-2% بیچارے کم سے کم آج ہمارے سماج میں اسی لیے یہ غریب محتاج مسکین جو ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہے، جو بیچارے ایسے پریشان حالی کے اندر جو ہے مسجدوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہے، وہ اسی لیے ہے ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ برابر ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اور جو اس کے حقدار نہیں ہیں وہ پہلے ہی ہمارے اوپر مسلط ہو کے ہمارے سے سب کچھ وصول کر کے لے کر جا رہے ہیں، اور جو تھوڑا بہت ان کے لیے بچ رہا اس سے بھی امت کو منع کر رہے ہیں کہ ان کو مت دو، وہ بھی ہم کچھ دو بولے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، جب بھی ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالیں گے، سب سے پہلے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہے ہم ان میں اس کو تقسیم کریں، پھر اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کریں، اپنے محلے والوں میں، اور ہمارے محلے میں یا ہمارے دکان پہ یا ہمارے کمپنی میں کام کرنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہم اپنے صدقے کے مد میں سے دے، ان کو بھی ہمارا جو انٹرسٹ وغیرہ کا پیسہ ہے ان کے بھی غریبی محتاجی مسکینی میں ہم ان کے کام آئے، تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ ہمارے شہر میں نہ پیش آئے کہ کوئی غریب بچی کو صرف 260 روپئے کے لیے اپنی جان دینی پڑے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو دل کھول کر لوگوں کو انسان سمجھ کر ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔